تو پیارے اسلام میں یہ حدیث پاک ابھی جو بیان ہوئی اس کی شرح تو ابھی شرح میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے جو الفاظ اس کو میں اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم اپنے آپ کو اس پر غور کریں، تین چیزیں تھیں نا، کہ پہلا تو کیا تھا کہ جو تمہیں محروم کرے تم عطا کرو، کیسے پیاری چیز ہے کہ محروم کرے اسے عطا کرو۔ گویا کہ اگر ہم اس کو یہ تینوں چیزوں کو ہم یوں لیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم اچھا بہیو کرے، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے، یہ تو ادلا بدلا ہوگا۔ اچھے اخلاق تو وہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرے، یہ اچھا اخلاق، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت مبارکہ، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ دوسری چیز کیا فرمائی؟ جو تم پر ظلم کرے تم اسے ہٹا دو، اور تیسری جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ اب ہم اپنی سوسائٹی پر غور کریں، جیسے فار ایگزامپل محروم اور عطا والا معاملہ کہ اوکیشنز ہمارے یہاں الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے ایک نارمل اوکیشن کی بات کریں شادی، اب شادی جیسا اوکیشن ہو تو نارملی ہوتا ہے کہ ہم اس کو انوائٹ کرتے ہیں جس نے ہمیں انوائٹ کیا ہوتا ہے، اچھا اس کو بھی اس نے ہمارے فیملی ممبرس میں سے جن دونوں کو انوائٹ کیا ہوگا ہم ان کو انوائٹ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ ہمارا نیچر ہو چکا ہے، کہیں نہ کہیں ہم اس کو رول سمجھنے لگے، لیکن پیارے اسلام یہ رول اگرچہ ہم اپنے طور پر بنایا ہوگا لیکن اسلام یہ درس نہیں دیتا۔ اسلام اچھے اخلاق پیش کرنے کی ہمیں نصیحت فرماتا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی ہمیں بلائے نہ بلائے ہم اس کو بلائیں، یہ ہے اچھے اخلاق۔ ہم ایسا کر کے تو دیکھیں، اس طرح کے عمل کرنے سے ذہنی طور پر بھی انشاءاللہ کریم زبردست سکون ملے گا اور اچھے اخلاق جیسی دولت ہمیں نصیب ہوگی۔ اس طرح سے آٹومیٹکلی برے اخلاق جو ہے وہ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے معاف کرنے والا معاملہ کہ اب نارملی اس میں کیا تھا کہ اگر کسی دو شخص کے اندر کوئی ریلیشن کے اندر کچھ پرابلم ہو گئی تو ویسے تو دونوں کی ہوتی ہے لیکن زیادہ غلطی کسی ایک کی ہوتی ہے، اب وہ دوسرا والا کیا کرے گا؟ غلطی تو اس کی تھی، یہ معافی مانگے، میں کیوں معافی مانگوں، یہ والی بات آ جاتی ہے۔ ایسا نہ ہم کیا کریں، غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، اس کی میری غلطی ہے تو مجھے معافی مانگنی ہے، اس میں تو کوئی دو آپشن ہے ہی نہیں، لیکن جب غلطی سامنے والی کی ہو تب میں معافی مانگوں، یہ ہے حسن اخلاق، یہ ہے اچھے اخلاق، یہ اچھا کیریکٹر ہے جس کے تعلق سے اسلام ہمارے رہے۔ اور اسی طرح سے تھرڈ ون جو تھا اہم ترین چیز کہ جو رشتہ توڑے اس سے جوڑو، جو آلریڈی رشتے دار ہمارے ہیں، ہمارے فیملی ممبرس اور جو دیگر ریلیٹیوز ہیں جو آلریڈی ہم سے کنیکٹ ہیں، ہم تو اس سے کنیکٹ ہی ہیں، اس میں ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، یہ تو ادلا بدلا ہو گیا، وہ ہم سے کنیکٹ ہے ہم بھی ان سے کنیکٹ ہے، وہ ہمیں تحفے دیتے گفٹس دیتے ہم بھی دیتے ان کو، تو یہ ادلا بدلا ہو گیا، اس میں کوئی بڑا کام نہیں۔ لیکن ایسے رشتے دار، ایسے ریلیٹیوز جو ہم سے دور ہو چکے کسی وجہ سے، جنہوں نے ہم سے رشتہ توڑا ہے، اب ہم ان کے پاس جائیں، ہم رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں، یہ ہے اچھا اخلاق۔ اور یہ حسن ہمیں اسلام نے دیا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی کہ جو تم سے قطع تعلق کرے، رشتہ توڑ دے، تم اس سے رشتہ کرو، یہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز جو ہے نا پیارے اسلامی بھائی، کہیں نہ کہیں یہ چیز ابھی بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک تو دور کے رشتے دار یہ آپس میں کسی نہ کسی چھوٹی موٹی بات پر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، پھر وہ سمجھو کہ واپس ملن والا ہو ہی نہیں پاتا، وہ دور ہی دور رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بڑھتا بڑھتا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، آج کل ایسا ہو رہا ہے سگے بھائی بہن بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، وجہ کوئی بھی ہوتی ہو، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں محبت ہوتی ہے، وہ اس کو اتنا ملا مجھے اتنا کیوں نہیں ملا، تم نے بلایا تو میں نے بلایا تو تم نے کیوں نہیں بلایا، میں نے کیا تو تم نے، اس طرح کی باتیں ہی ہوتی ہے۔ اس کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں دنیا کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ سگے بھائی بہن، بھائی بھائی جو بچپن سے ساتھ میں رہتے اب وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ دونوں ایسے ہٹ جاتے ہیں، نہیں وہ میرے معافی مانگ گیا، وہ بولے گا وہ میرے معافی مانگ گیا، بولے میں کیوں جاؤں، وہ بولے میں کیوں جاؤں، تو رشتہ ایسا ٹوٹ جاتا ہے کہ پھر یہ واپس کنیکٹ نہیں ہو پاتے۔
اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ اولادیں بھی آ جاتی ہے، ان کی نسلیں در نسلیں کہ کبھی یہ نہیں ہو پاتا۔ اچھا پھر اگر علم دین سے اور زیادہ دوری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ پھر لڑائی جھگڑوں پر بات آ جاتی ہے، اور زیادہ علم دین سے دوری ہوگی، لیک آف نالج ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ یہ اور بڑھ جاتا ہے معاذ اللہ، پھر کبھی قتل و غارت پینے تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، اس نے اس کو یہ معاملہ پورا ڈسٹرب چل رہا ہے۔ تو ہم اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث پاک کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمارا معاشرہ کتنا زبردست ہو جائے، ہماری سوسائٹی میں گویا کہ ریولیوشن آ جائے گا، پازیٹیو ریولیوشن آ جائے گا، زبردست چینج آ جائے گا۔ کیسے؟ ہمارے سمجھ میں ہم صرف اپنے آپ کو چینج کر دیں، ہمارے اخلاق کو اچھا کر دیں، انشاءاللہ الکریم یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اخلاق معاملات کو درست کرے، ان کے اندر سے برے اخلاق کی جڑیں اکھاڑے اور ان کی جگہ بہتر اخلاق پیدا کرے۔ حضور نبی پاک صاحب اللہ سیاح اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جو لوگ ہر وقت گال پھلائے، منہ لٹکائے اور پیشانی پر بل ڈالے ہوئے، تیوری چڑھائے ہوئے ہر آدمی سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ بہت ہی برے خصلت کے حامل ہوتے ہیں اور وہ دنیا و آخرت کی سعادتوں اور خوش نصیبیوں سے محروم ہیں، جبکہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے لوگوں سے ملنا جلنا بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی اور ثواب کا کام ہے۔ بد اخلاقی اس میں کراہیت ہی کراہیت ہے اور خوش اخلاقی میں حسن ہی حسن ہے۔ لہذا ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں بلکہ ہر ملنے جلنے والے سے بھی اچھے اخلاق کے ساتھ ہی ہم پیش آئیں۔ افسوس آج کل ہم میں سے اکثر کے گھروں میں دینی ماحول بالکل نہیں ہے، یا پھر ہوگا تو وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں کافی حد تک ہمارا اپنا بھی قصور ہے۔ وہ کیسے؟ کہ گھر والوں کے ساتھ ہماری بے انتہا بے تکلف ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، تو تڑا، ابے تبے، بد اخلاقی اور ہر درجہ بے توجہی، اپنے فیملی ممبرز پر توجہ نہ دیں۔ اس کی آج کے دور میں ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں توجہ نہ دینے کے، تو اس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے موبائل فون۔ آج گھر کے 5 ممبر ساتھ میں بیٹھے ہوں گے لیکن ساتھ بیٹھ کر بھی ساتھ نہیں۔ اچھا پورے دن تو سب الگ الگ تھے، بچے اسکول گئے تھے، کالج گئے تھے، فادر تھے تو اپنے جو بھی پروفیشن تھا اس کے لیے بزنس یا جاب کے لیے باہر تھے، والدہ تھے تو وہ گھر میں اکیلے تھے، سارے الگ تھے۔ اب رات میں سارے جمع ہوئے، اب جمع ہونے کے بعد بھی سب الگ، بظاہر ساتھ میں بیٹھے 5 لوگ لیکن یہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے۔ وائی؟ بیکاز آف موبائل فون۔ ہم نے سیل فون کو اہمیت اتنی زیادہ دے دی کہ ہم اپنوں کو بھول چکے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائی، یہاں سے میں ایک چیز یہ بھی ایک میسج دینا چاہوں گا کہ جب کبھی ہم اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، ان کے ساتھ ہو تو مہربانی کر کے اس وقت فون یوز نہ کریں، تاکہ ہمارے آپس میں ریلیشنز جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ کچھ آپس میں گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، اچھے اخلاق پیش کرنے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو فری بھی کرنا پڑے گا۔ عام لوگوں کے ساتھ تو ہم عاجزی اور انکساری اور ملنساری کے ساتھ بات کر لیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر تو ہم ڈیمیج ہو جائیں گے، ہمارا آگے کا کام کا ڈسٹرب ہو جائے گا، لیکن معاملہ گھر میں جو ہے نا وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ گھر میں یا تو ایسا ہوگا کہ بالکل دہاڑ مارتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ وہ بہت ساری چیزیں، میں جیسا بول رہا ہوں ویسا ہونا چاہیے، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں نہیں ہوا، تو یہ سارا معاملہ گھروں میں ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا ہمارا اگر بیہیویئر گھر میں ہوا تو ہوگا کیا؟ اس سے فائدہ تو نہیں ہو سکتا، نقصان ہی ہوگا کہ ہم اگر چاہ رہے کہ ہمارے گھر والے بھی دینی ماحول میں آ جائے، وہ بھی نیک پرہیزگار متقی بنے، تو یہ پاسبل نہیں، کیونکہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں خیر اس نے سیکھ کر بھی کیا کر لیا، یہ تو ہمارے ساتھ ایسا بیہیویئر کرتا ہے۔ تو یوں ہوا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح سے دور ہو سکتے ہیں، اور گھر والوں کی اصلاح یہ کتنی زیادہ ضروری ہے اس کے بارے میں آئیے میں آپ کو قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم ہمارا کیا فرما رہا ہے؟ اللہ پاک پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ترجمہ کنز ایمان. ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اب آیت مبارکہ کیا کہنا چاہیے؟ آئیے مفتی صاحب سے سنتے ہیں. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے، اس آیت پر عمل کیسے کریں گے؟ فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے بچ کر، گھر والوں کو نیکی کی دعوت اور بدی سے ممانعت کر کے، اور انہیں علم و ادب سکھا کر، والدین اور دیگر ذوی الارحام یعنی جو سینئرز ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ احترام اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ ان کی لوگ مانتے ہیں. تو جو جتنا سینئر ہے اس کے اخلاق اتنے زیادہ اچھے ہونے چاہیے. جونیئر ایسا نہیں کہ جونیئر بد اخلاق ہونا چاہیے، لیکن کمپیئر اگر ہم کریں تو جو جتنا سینئر ہوتا جائے جس اسٹیج پر بھی ہو تو وہ ایز اے بینگ اے سینئر اب اس کو اپنے اخلاق کو اور زیادہ اچھے سے اچھا کرتے چلے جانا ہوگا. تو انشاءاللہ کریم اب اس کو جو حکم دینا ہے اس کی جو لوگ اس کی بات مانیں گے اس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے جا رہے ہیں. آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہے. کیسا زبردست میسج ہمیں مل رہا ہے. یہ میسج ہم سب کے لیے کہ یہاں پر سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے والدین کی اہمیت کیا ہے. والدین کی اہمیت پر اور بہت سارے موضوعات، بہت سارا اچھا مسئلہ یہ ٹاپک ہے، لیکن یہاں پر جو بات چل رہی ہے حسن اخلاق، گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق. اب بات آ گئی وہ جونیئر سے کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں. آج ہم اپنے دوست کے ساتھ تو اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے اپنے باپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے. اپنے دوست اور رشتہ دار دوستوں کے لیے تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی کہ ہم یوں بھی بول دیتے ہیں کہ دوست کے لیے تو جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ماں کا بولے بیٹا تھوڑا یہ لے کر آ، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. کیا معاملہ ہے ہمارا اخلاق گھر کے معاملے میں کتنے عجیب و غریب ہو چکے ہیں. پیرنٹس جس کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ ہمارے پیرنٹس کی. تو کیا ہم ان کو اتنی اہمیت دیتے؟ جیسے آج ہم کالج میں ہم اپنے یہاں پر جو بڑے ان کو اہمیت دینی چاہیے، نو ڈاؤٹ. ٹیچرس ہوں گے، پروفیسرس ہوں گے، پرنسپل ہوں گے، اور بھی جو مینجمنٹ ہوگا، ہم سب کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کریں گے، آواز بھی دھیمی رکھیں گے. آواز بلند کریں تو مسئلہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کالج سے مائنس کر دیا جائے، لیکن جن کے ذریعے جن کی کالج میں ہمیں ان سے تو ہم اچھے سے بہیو کر رہے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ہیں ان کے ساتھ ہمارا بہیو کیسے؟ کیا ہم ان سے نظریں جھکا کر بات کرتے ہیں؟ کیا ہم ان سے اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں؟ کیا ان کو وہ جب تشریف لائے تو ان کی ہم جگہ خالی کرتے تھے؟ ماں باپ سے تم پانی مانگ لیتے، مجھے پانی دے دو، کھانا دے دو. کبھی ماں باپ کو بھی پانی لے کر دیا، کھانا لے کر دیا. ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے بہیو کیا. انشاءاللہ کریم اس کی برکتیں کچھ اور ملے گی. آئیے مزید سنتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اولاد اپنے والدین پیرنٹس کی طرف نظر رحمت کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب دے. لوگوں نے کہا یہ ایک بار کی بات ہے، دیکھیں ہمارے صحابہ بھی کیسے تھے، قربان جاؤ ہمارے صحابہ کرام پر، ان کے صدقے ہمیں کئی ساری ایسی چیزیں مل گئی. اگر یہ سوال نہ کرتے نا تو ہم بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے محروم رہ گئے. اب دیکھیے یہ تو ایک بار کا فرما دیا. اب دیکھیے صحابہ کرام کی کیسے لالچ تھی، نیکیوں کمانے کی کیسے ہرس تھی ان کو. اب لوگوں نے کہا اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا ہاں اللہ پاک اکبر اور اطیب ہے. کسی پیاری چیز سے بات ہے. حج کریں ابھی اب کا موسم ہے نا، لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے، کتنی محنت و مشقت، علم بھی سیکھنا پڑے گا، وہاں کا عمل کرنا پڑے گا، سفر کی مشقت ہے، تکلیفیں اٹھانا،
پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، ٹائم بھی جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں قربان کر کر کے بندہ حج کے لیے جاتا ہے، حج کے ارکان ادا کرتا ہے، واپس آتا ہے، وہ ہے کہ اس کی طبیعت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے اس کے پاس کہ میری حج قبول ہو چکی ہے اور مجھے حج مبرور کا ثواب ملا ہے۔ لیکن ماں باپ کی طرف اگر ایک بار بھی اولاد نظر رحمت کر دے، پیار اور محبت کی نظر سے دیکھ لے، تو حج مبرور کا ثواب۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاق ہے، ہمیں ہر جگہ پر اپنے اخلاق کو کیسے پیش کرنا، الگ الگ پوائنٹ سے ہمیں مل رہے۔ اب ہم اس کو اپنی ڈائری میں تو نوٹ کرنا چاہے تو کریں ہی، لیکن اس کو ہم اپنی زندگی میں نوٹ کریں کہ اس کا پریکٹیکل ہمارا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آئیے مزید سنتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہے۔ جو شادی شدہ ہے ان کے لیے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے وہ اس کے لیے ایک سا صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھ جاتے ہیں، والدین ہو گئے، بچے ہو گئے، زوجہ ہو گئی، اب ہم رشتہ دار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ رشتہ دار بھی حسن سلوک کے حقدار ہیں، تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں درازی اور رزق میں فراخی اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے، خاص کر کے جو یہاں پر ایک چیز بیان کی، رزق میں فراخی، روزی میں برکت کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے، وظیفے کر رہے ہوتے، لوگوں سے بزرگوں سے دعائیں کرواتے، پیر صاحب سے دعائیں کرواتے۔ ہمیں تو اسلام نے کتنا زبردست فارمولا دے دی، یہ سب چیزیں نہیں کرنی، ایسا نہیں کرنا، لیکن ہمیں اسلام نے کسی پیارے نہیں کرنا کہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، روزی میں برکت ہو جائے گی۔ اب ہم رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ریورس بھی ہو جائے۔ خیر، ہمیں رشتے داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر جو رشتہ توڑتا ان کے لیے دیکھیے کیسا عبرتناک فرمان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ، کیسی ہمیں ڈرانے والی بات ہے کہ جو رشتہ توڑتا ہے ان کے لیے۔ ان احادیث مبارکہ سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو بات بات پر اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان سے مراسم میں رشتہ توڑ ڈالتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ مزید حسن سلوک کریں اور رشتہ داری مزید جوڑنے کی کوشش کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کریں اور اچھے انداز سے ان کے ساتھ بہیو کریں۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں، پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں اور بلا مصلحت شرعی ان کے احترام میں کمی نہ کریں۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ کیوں کر معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا؟ فرمایا جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا۔ اب دیکھیے یہ حدیث پاک کتنی زبردست ہے، یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ گویا کی اچھے اخلاق کی جو بات چل رہی ہے نا، یہاں سے ہمیں ملا کیریکٹر سرٹیفکیٹ۔ کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہمیں یہاں سے ملا کہ پڑوسی کی اہمیت کس قدر بتائی گئی کہ ان کے ذریعے ہمیں کیا ملا ہے؟ کیریکٹر سرٹیفکیٹ۔ یعنی اگر ہمارا پڑوسی کے یہ اچھا ہے تو اچھا ہے، پڑوسی کے ساتھ برا ہے تو برا ہے، تو پڑوسی کے ساتھ بھی کتنا اچھے انداز میں ہمیں پیش آنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا اب اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب
یہاں پر ماشاءاللہ سینئرز تو ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ جونیئر بھی ہوں گے, تو یہ ہم سب اپنے آپ کو ابھی سینئر سمجھیں, ہم سینئر سمجھ کے چلیں. اب یہ جو آئے گا نا, یہ یہاں پر ابھی جو مدنی پھول بیان ہوگا وہ سینئرز کے لیے. ہمارے لیے اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ضروری ہے, جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے, تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور نگرانی کے متعلق سب سے پوچھ گچھ ہوگی. بادشاہ نگران ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. مرد اپنے گھر کا نگران ہے, اس کے رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس کے رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں مسلمان کے تمام حقوق کا لحاظ رکھا جائے اور بلا اجازت شرعی کسی بھی مسلمان کی دل شکنی نہ کی جائے. ہر ایک کے ساتھ خیر اور بلائی کے سلوک سے متعلق شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حکایت ہمیں فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک نیک سیرت شخص نے اپنے ذاتی دشمنوں کا ذکر بھی برائی سے نہ کرتا تھا. جب بھی کسی کی بات چھڑتی اس کی زبان سے نیک کلمہ ہی نکلتا. اس نے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو سوال کیا, ماں فعل اللہ کا, یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. یہ سوال سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آتی اور وہ بلبل کی طرح شیریں یعنی میٹھی آواز میں بولا, دنیا میں کوشش کیا کرتا تھا کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ نکلے. نکیر نے مجھ سے بھی کوئی سخت سوال نہ کیا اور یوں میرا معاملہ بہت اچھا رہا. اچھے اخلاق کی یہ فضیلت کیسی پیاری برکت ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی اچھے اخلاق والے بن جائیں, ہمارے اخلاق میں تبدیلی آ جائے, ہمارا کیریکٹر یہ بیسٹ ہو جائے, اور اچھا کیریکٹر اچھا اخلاق وہی ہے کہ جس کا پیرامیٹر ہمیں اسلام نے دیا. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے, آج ماحول جو ہمارا ہے علم دین کی طرف دھیرے دھیرے رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. تو ہوتا کیا کہ ہم اپنے طور پر سب کچھ اچھا سمجھ لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا وہی ہے ہر معاملے میں جس کے متعلق ہمارا اسلام نے ہمیں رہنمائی کرنا. اسلام جس کو اچھا ہے وہ اچھا ہے, اسلام جس کو انٹیلیجنٹ ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے, اسلام جس کے بارے میں جو فرمائے وہ ہم اپنے حساب سے نہیں کہہ سکتے. جیسے فار ایگزامپل, چھوٹا سا میں ایگزامپل سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں. جیسے ہم اچھا کس کو سمجھ لیتے ہیں, جو روزانہ میں پارٹی دے, یہ فرینڈ اچھا ہے, تو یہ اچھا نہیں. اگر اس کے اندر دوسری خرابیاں موجود ہیں تو اچھے اخلاق وہ ہے کہ جس کی عادت, جس کا عمل حضور علیہ السلام کے طریقے کا مطابق سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہو, سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہو, یہ گویا کہ اچھے اخلاق کا پیدا ہو سکتا ہے. ورنہ دیگر معاملات کے بارے میں